واقعات کربلا کے ساتھ ہی یہ شعر یاد آتا ہے۔ یہ متبرک مہینے میں واقعات کربلا کہنا میں زیادہ مناسب سمجھ رہی ہوں۔ لہو لہو ہے زبان قلم بیان کے لیے، یہ گل چنے ہیں شہیدوں کی داستان کے لیے۔ عربی فارسی غرض کے بے شمار زبانوں میں واقعہ کربلا حق و باطل کا ایک اہم استعارہ ہے جو امام حسن حسین زندہ باد کے حوالے سے ملتا ہے۔ واقعہ کربلا کا ذکر ہمارے دلوں کو غسل طہارت دیتا ہے۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی آن ہم کے نواسے حضرت حسین نے سر دے کر سر بلند کیا تھا۔ اسلام کو زندہ کرنے کے لیے صداقتوں کی اشتہا۔ کربلا میں یزید و شمر کے ظلم کی انتہا کا ذکر اردو ادب کے تمام اصناف میں موجود ہے، جیسے داستان، ناول، افسانہ، نظم و نثر کو لے لیجئے، مسدس و مثنوی، قصیدہ، غزلیں، نوحہ، مرثیہ، سلام۔ مرثیہ تو بدرجہ اتم موجود ہے۔ گویا شہیدان کربلا کا ذکر ادب کی شان ہے۔ کیا تبصرہ کروں گی میں اصغر کی پیاس کا، دریا سا ایک عمدہ ہوا تشنگی میں ہے۔ اردو ادب اپنے اندر نعت رسول مقبول کے ساتھ ساتھ غم حسین بھی لیے ہوئے ہے۔ سانحہ کربلا کے حوالے سے اردو ادب میں مرثیہ اور سلام اس بلندی پر پہنچ گیا جو کسی اور زبان میں نہیں ملتا ہے۔ انیس اور دبیر، ان کے بغیر تو مرثیہ کا وجود ہی ممکن نہیں ہے۔ بے شمار ان کے علاوہ بے شمار شعراء نے مرثیوں میں مکمل سراپا واقعہ کربلا کی کیفیت کو بڑے ہی مؤثر انداز سے نظم کیا ہے۔ بقول میر انیس، عالم تمام جسم ہے اور جان حسین ہے۔ اور دبیر نے یوں کہا ہے، شمشیر علم و صبر کا جوہر حسین ہے، روتے ہیں جس کے غم میں وہ پیغمبر حسین ہے۔ اردو شاعری کے بلند قامت شاعر جوش ملی آبادی، جو انقلابی شاعر بھی کہلاتے ہیں، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ شعر بہت کامن ہے، بہت لوگ جانتے ہیں، بہت لوگوں کے لبوں پر ہوتا ہے۔ اور ان کے شعر جو انقلابی شاعری ہے، انہوں نے جو منسلک کیا ہے اس کو، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے، ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ واہ! مرزا غالب قصیدے میں غالب خدا کرے کہ سوارے سمند ناز، مرزا غالب قصیدے میں فرماتے ہیں، غالب خدا کرے کہ سوارے سمند ناز، دیکھوں علی بہادر عالی گوہر کو میں۔ علامہ اقبال کو لے لیجئے، رموز بے خودی فارسی میں ہے۔ رمز قرآن یعنی تعلیمات قرآن کی روح یہ ہے کہ باطل کے خلاف سفارہ ہو جاؤ۔ زمانہ قدیم میں مرثیے میں حالات جنگ ہوا کرتے تھے زیادہ تر، آج نظریات جنگ ملتے ہیں۔ علامہ جمیل مظہری کے یہاں فلسفیانہ رنگ ملتا ہے۔ دیکھیے کس طرح چینجز آتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں کہوں کہ راہ حق میں مظہری دریافت نہ تھا، بھیگ جو دریا سے لے اتنا کوئی پیاسا نہ تھا۔ اور دینی استدلال نسیم امروہی کے پاس، عشق خدا کا بار نہ کوثر سے اٹھا، افلاک سے نہ عرش ضیا بار اٹھا۔ آل رضا کے پاس اعتماد اور ایمان کے تیور ملتے ہیں۔ لغزشیں ہم سے بھی ہوتی ہیں مگر واہ رے ہم، یا علی کہہ کے سنبھلنے میں مزہ آتا ہے۔ مرثیہ، سلام، نوحہ میں مقصد شہادت کا واضح بیان مقدم ہے۔ دبیر کے شاگرد تھے شاد عظیم آبادی نے فن برائے فن کے کانسیپٹ کو توڑا۔ جہاں جوش سیاسی جد و جہد کو مرثیے سے نظم کرتے تھے، وہیں جمیل مظہری نے اور ڈاکٹر بلال نقوی نے مسدس کے فارم سے اس کو ہٹایا اور کہا، تڑپ کے اٹھ نہ کھڑے ہوں قتیل راہ وفا، پکارتا ہے کوئی کربلا کی بستی میں۔ ہر صنف سخن کا استعمال ہے،
مرثیہ سیدنا حسین کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ مرثیے کے صنف خفیف، تھوڑا سا خفیف سا انداز رزمیہ سے میل کھاتا ہے، لیکن مرثیے کے کردار اصلی ہیں اور اصلی ہیں۔ سلام بنیادی طور پر شہدائے کربلا اور مصائب حسین ہے، سلام جو پڑھا جاتا ہے۔ بقول صبا اکبر آبادی، وعدے انسانیت کی لاج رکھتے ہیں حسین، عظمت انسانیت پہ تاج رکھتے ہیں حسین۔ صبا نے اپنی قادر الکلامی سے سلام کو ادب میں ایک نئی معنویت و اشاریت عطا کی ہے۔ تشبیہات و تراکیب میں مراتب کا خاص خیال رکھا ہے۔ ان کی تکلیف دہ ساعتوں کی کیفیت، ان کی حضرت حسین کے تکلیف دہ ساعتوں کی کیفیت کو اور شدت کو بیان کرنے کے نفسیاتی پہلو بھی تلاش کرتے ہیں۔ اور جیسے روز عاشورہ سب نے دیکھا ہے، نو کے پیکاں پہ پھول کھلتا ہے، خط تقسیم دین و دنیا ہے، اب سمجھیے کہ کربلا کیا ہے، بس شہادت میں ہے حیات ابد، ورنہ جینے کا کیا بھروسہ ہے۔ اس طرح حیات کی تبدیلی نے بھی مرثیے کو نیا روپ بخشا ہے۔ اردو مرثیے نے فکری بنیاد پر بھی بہت ترقی کی ہے، جیسے علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، شہریار اور فیض احمد فیض کا ایک شعر ہے، مرکب پہ تن پاک تھا، خاک پہ سر تھا، مرکب پہ تن پاک تھا، خاک پہ سر تھا، یہ کون لوگ ہیں، اس خاک کے تلے جنت فردوس کا در تھا، مرکب پہ تن پاک تھا، خاک پہ سر تھا، اس خاک تلے جنت فردوس کا در تھا۔ بقول شہریار، یہ شعر ان کا بہت کامن، بہت لوگوں کو یاد ہے، بہت لوگ استعمال کرتے ہیں وقتیہ۔ حسین ابن علی کربلا کو جاتے ہیں، حسین ابن علی کربلا کو جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں جو اب تک گھروں کے اندر ہیں؟ واہ! سچ تو یہ ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہیں حسین؟ جی ہاں، بے شمار بے شمار نان مسلمس نے شورائے کرام نے نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے، نان مسلم شورائے کرام نے۔ جی ہاں، بہت سارے، اتنے نام ہیں کہ میں گنانے بیٹھوں تو شاید آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، جیسے باوا کرشن مغموم، پشاوری لال، کرشن بہادر نوری، جگناتھ آزاد کہتے ہیں بے مثل ہے عدیل شہادت یہی تو ہے، کہتے ہیں جس کو اصل عبادت یہی تو ہے۔ نانک عشرت کا سماعت فرمائیے۔ دکھوں کی کہانی، غموں کی زبانی، کئی کٹی صبر و شکر میں زندگانی، حسین اور زہرا کی توصیف کیا ہو، نہ ماں کا جواب نہ بیٹے کا ثانی۔ بھائی، اردو مرثیہ 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں بھی جاری ہے اور تابد جاری رہے گا۔ غیر ممالک میں بھی آ پہنچا ہے، امریکہ میں بھی آ پہنچا ہے، شمالی امریکہ میں بھی پھیل چکا ہے۔ آخر میں اپنے ایک خطا پر اختتام چاہوں گی۔ انسان کی پہچان سند ابن علی سے، ظلمت کی سیاہی میں مدد ابن علی سے، اسلام کی قندیل نبی کے ہیں نوا سے، اونچا نہ ہوا کوئی بھی خط ابن علی سے۔ آپ کے ویڈیو دیکھنے کا، سماعت فرمانے کا شکریہ۔ اگر پسند آئے تو اسے ضرور اپنی پسند کا اظہار کیے بنا نہ رہیے، میری کوشش جاری رہے گی۔